محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ مجھے کباڑیا کہہ کر حقارت سے دیکھتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے بنگلے سے ردی خریدی جس میں پرانی کتابیں تھیں۔ میں نے گھر آ کر وہ کتابیں الگ کی تو ایک کتاب کے اندر سے پرانے زمانے کے بونڈز نکلے۔ میں چاہتا تو امیر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے وہ امانت واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں واپس اس بنگلے پر گیا تو پتہ چلا وہ لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گھر بکنے والا ہے۔ میری ایمانداری نے ان کی جان بچا لی اور بدلے میں انہوں نے مجھے۔ میں کمرے سے باہر آیا، مجھے دیکھتے ہی اماں فوراً بولی، ابھی ایک بچہ آیا تھا، اس نے بولا ہے وہ بڑے علاقے کے تیسرے بنگلے میں تمہیں یاد کیا گیا ہے، شاید آج وہاں سے تمہیں بھاری ردی ملے۔ اچھا دیکھنا، بڑی بڑی کتابیں الگ طریقے سے رکھنا، پھر ہم اسے بڑی دکان پر بڑی قیمت میں بیچیں گے، یا ہو سکتا ہے اردو بازار جا کر وہاں پر فروخت کریں۔ ان کی ایک بڑی سی لائبریری ہے، شاید وہ لوگ لائبریری خالی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولا، یعنی میں زیادہ پیسے لے کر جاؤں؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولی، یہ زیادہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ پیسے پھر تمہیں ان کے حساب سے ہی دینے ہوں گے۔ رئیس لوگ ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تم سے کوئی پیسہ نہ لیں، مگر احتیاط کے طور پر پیسے لے جاؤ۔ میں واپس اندر آیا تھا، تجوری کھول کر تقریباً 5,000 روپے اپنے پاس رکھے تھے۔ پوری لائبریری کی کتابیں تھیں، یعنی کافی منافع ہو سکتا تھا۔ میں فوراً اپنی سائیکل باہر نکالنے لگا تھا۔ آج میرے پاس بائک ہوتی کتنی آسانی ہو سکتی تھی، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، میں ہمیشہ یہ بول کر اپنے آپ کو سنبھال لیتا تھا۔ سائیکل لے کر میں ابھی باہر آیا ہی تھا جب اچانک پڑوس کے چچا ناظم مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اتنا کما رہے ہو، بڑے بڑے بنگلوں سے تمہیں فون آنے لگے ہیں، بڑی قیمت دیتے ہو، بڑی قیمت پر چیزیں خریدتے ہو، کم از کم ایک بائک لے لو۔ کباڑیا ہو تو کیا ہوا، ایک وقت آئے گا بڑا پیسہ کماؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج کے لوگ کتنی آسانی سے یہ باتیں بول لیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا پیچھے موجود شخص کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔ میری ماں کا آپریشن ہونا ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں ان کا آپریشن کروا پاؤں۔ ابھی فی الحال دوائیوں پر ہی گزارا کیا جا رہا ہے۔ میں چپ چاپ پینڈل مارنا شروع ہو گیا تھا اور سیدھا بڑے علاقے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل و دماغ میں یہی خیالات چلنا شروع ہو گئے تھے، کاش میرے پاس بڑی رقم ہوتی، میں امی کا علاج کروا لیتا۔ ان کے پتے میں اکثر درد رہتا تھا، ڈاکٹر نے صاف بول دیا تھا جب تک ان کا پتا نہیں نکل جاتا ان کی تکلیف ایسے ہی رہے گی، اور جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کر لیں، ورنہ آگے جا کر آپ لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے ہر بات کا علم تھا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کئی لڑکوں نے مجھے بند لفظوں میں سمجھایا تھا کہ اپنی ماں کا علاج کرو، یہ اگر زہر پھیل گیا تم بڑے پریشان ہو جاؤ گے، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ میں افسوس کرتے ہوئے بڑے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ مین سیکیورٹی پر مجھے روک لیا گیا کہ اس طرح کے آدمی اندر نہیں جا سکتے۔ میں فوراً سے بولا، مجھے تیسرے بنگلے میں موجود راشد صاحب نے بلایا ہے، آپ انہیں فون کر کے پوچھ لیں، ردی والا آیا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ نام صحیح بتایا تھا، اس لیے وہ کال کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے کبھی نہیں دیکھا ان کے پاس، پہلے بھی آئے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا کر بولا، 2 سے 3 دفعہ آیا ہوں۔ ان کی بیٹی چھوٹی والی اپنی کتاب اکثر مجھے ہی دیتی آئی ہے اور اکثر اپنی کتاب مجھ سے ہی خریدتی ہے۔ میں ان کو یہاں سے نہیں بلکہ کوچنگ سے جانتا ہوں، جہاں پر یہ محترمہ پڑھنے جاتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، جاؤ، اندر بلا رہے ہیں، اور جلدی واپس آنا، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں،
اگر تم نے کسی کو تنگ کیا یا پھر کسی اور کے گھر میں جانے کی کوشش کی، میں سخت کارروائی کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ چھوٹے عہدیدار کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑتے ہیں۔ اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے سائیکل لیے بنگلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں بنگلے کے پاس آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گارڈز نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جسے اکثر میں ردی خریدتا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت آنکھیں، گول چہرہ، اسے دیکھ کر کسی چھوٹی پری کا گمان ہوتا۔ کہنے کو میں ردی والا تھا، عموماً ایسے لوگ کمزور سے عجیب شکل کے ہوتے ہیں، لیکن میری قد کاٹ بہت اچھی تھی۔ میں صحت مند تھا، چہرہ بھی بھرا بھرا تھا اور رنگ بھی گورا تھا۔ اگر میرے پاس کوئی اچھا ہنر یا تعلیم ہوتی، آج میں ردی والا نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے قریب آ گئی تھی اور بولی، آپ لائبریری میں آ جائیں، آج ہم نے کافی کتابیں نکالنی ہیں۔ اور اتنی دیر کیوں ہو گئی آنے میں؟ میں نے اپنی سائیکل کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور اپنی شرٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے بولا، آپ کے سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا تھا، بلا وجہ کی تفتیش کر رہا تھا۔ خیر آپ چھوڑیں، یہ بتائیں کتنی کتابیں ہوں گی تقریباً؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولی، گھر میں صرف آج میری چھوٹی بہن اور ملازمہ ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی، مجھے بہت اچھی بنانی آتی ہے۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، میں نرمی سے بولا، دیکھیے محترمہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں چائے وغیرہ نہیں پی سکتا۔ میں یہاں اپنے کام سے آیا ہوں اور اپنا کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے گارڈ نے ویسے ہی مجھے بول دیا ہے جلدی واپس آنا، وہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کو اس چیز کی پرواہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا دماغ میں بابا جان کے ذریعے درست کرواؤں گی۔ ہر آنے جانے والے کو اسی طرح سے پریشان کرتا ہے۔ ہم نے اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے، زندگی مشکل کرنے کے لیے نہیں۔ اس کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اگر بولیں گے میں آپ کو دروازے تک خود چھوڑنے کے لیے جاؤں گی، وہ آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میرا کام صرف یہاں پر نہیں ہے، مجھے اور جگہوں پر بھی جانا ہے۔ آپ مجھے کتابیں دے دیں تاکہ میں نکل سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی تھی۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ایک سمجھدار مرد تھا جسے اس لڑکی کے جذبات صاف نظر آ رہے تھے، لیکن میں ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کو بھی مشکل کرے اور میری بھی۔ وہ مجھے سیدھا لائبریری لے آئی تھی۔ وہاں پر کافی کتابیں سجی ہوئی تھیں اور کچھ کتابیں زمین پر ایک طرف رکھی ہوئی تھیں۔ کتابیں کافی ساری تھیں۔ میرے چہرے کی رنگت یکدم کھل اٹھی تھی، یعنی آج میرا کافی فائدہ ہونے والا تھا۔ کتاب کافی بڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب تمہارے بہت کام آئیں گی، ہمارا انہیں پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں ہے اور یہ فضول ہو چکی ہیں۔ میں اب زمین پر بیٹھ کر کتابیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ تقریباً کوئی 50 کے قریب تھیں اور سب ہی کافی بھاری بھاری تھیں اور بالکل صاف ستھری، کسی ایک کا پیج بھی خراب نہیں تھا۔ میں بولا، اس کے میں آپ کو 2000 روپے دوں گا۔ وہ بولی، ارے نہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم تو ویسے اسے پھینک دیتے، آپ لے جاؤ اسے۔ جبکہ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی۔ اتنی پڑھی لکھی سمجھدار امیر لڑکی ایسی فضول بات کیسے کر سکتی ہے؟ کتابوں کو بھلا کون پھینکتا ہے؟ مگر میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ کتاب اپنے تھیلے میں ڈالنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا پیسے دے کر جاؤں گا، لیکن کتاب تقریباً مجھے آگے سے کافی منافع کر کے دینے والی تھی۔
ساری کتابیں تھیلے میں رکھنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا تھا۔ انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے جیسے تیسے تھام لیا تھا اور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا۔ اس کے 2000 بنتے ہیں، آپ کو پیسے لینے ہوں گے۔ جبکہ وہ معصومیت سے بولی، میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لیں، میں پیسے نہیں لے سکتی، مجھے معاف کر دیجیے گا، چائے پی لیتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا۔ سمجھیں ان کتابوں کی قیمت ایک چائے کا کپ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی مجھے کچھ بولنا چاہتی ہے، اپنے دل کے جذبات میرے سامنے بیان کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی بعد میں نقصان ہی ہوتا۔ میں اپنے جذبات پر کسی پر بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب میرے مستقبل کی بیوی کے لیے تھا، اور مجھے علم تھا کچھ بھی ہو جائے، میں کتنا بھی کما لوں، یہ لڑکی میری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو۔ میں اپنا تھیلا سمیٹے خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آئی تھی۔ ابھی میں نے اس کو تھیلے کو اپنے سائیکل پر درست ہی کیا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ میرا ارادہ آپ کی امی جان سے ملاقات کرنے کا ہے، پلیز انکار نہیں کرنا، میرا بہت دل ہے۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر مجھے عجیب محسوس ہوا، لیکن میں مروتاً فوراً سے بولا، جی جی بالکل آپ آ سکتی ہیں، آپ کا اپنا گھر بار ہے، لیکن آپ اپنے والدین سے پوچھ کر آنا، کہیں انہیں برا لگے۔ میں مانتا ہوں میں یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوں، لیکن آپ کے والدین آپ کے اپنے ہیں اور ان کی اجازت بہت ضروری ہے۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ اسے میرا کہنا برا لگا ہے۔ میں بس خاموشی سے اپنے سائیکل لیے باہر آ گیا تھا۔ مین دروازے پر پہنچا، گارڈ نے فوراً سے مجھے روک لیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا شاید اسے چھوٹی بی بی کا حال دل معلوم ہے، مگر وہ میرے تھیلے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ایک دفعہ مجھے چیک کرواؤ اندر کیا ہے، کہیں تم کچھ چوری کر کے تو نہیں جا رہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب رمشا بی بی کی آواز گونجی تھی، ہم نے یہاں تمہیں سیکیورٹی پر رکھا ہے یا پھر پریشان کرنے کے لیے؟ اگر وہ ایک غریب انسان ہے اور سائیکل پر ہے، تم اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرو گے؟ یہ تربیت ہوئی ہے تمہاری؟ وہ فوراً سے سر جھکا کر بولا، میڈم ایسے لوگ چوری کر لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے میں ان کا تھیلا چیک کرنا چاہتا تھا۔ ریمشا ایک بار پھر چیخ کر بولی، جتنا تم سے بولا ہے اتنا کیا کرو، آئندہ کے بعد اگر تم نے اس طرح جاوید کو روکا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اب میری طرف دیکھا تھا اور اشارے سے جانے کا بول دیا تھا، جبکہ میں اپنی سائیکل لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا میرے لیے لڑنا مجھے بہت اچھا لگا تھا، لیکن میں اپنے دل میں جذبات چھپا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ راستے بھر میرے دل و دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا، کیا واقعی وہ میرے لیے بنی ہے؟ کیا مجھے اس کی طرف دیکھ لینا چاہیے؟ کیا اس کی پسند کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ دماغ میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں تھا۔ چند لمحے کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ سائیکل میں نے صحن میں ہی کھڑی کی تھی اور کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اماں پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی تھی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، پانی وغیرہ پیو، کھانا دے دیتی ہوں، کھانا وغیرہ کھا لو، اس کے بعد ہم کتابیں دیکھ لیتے ہیں جو بھی مناسب ہوں گی، انہیں ہم اردو بازار میں بیچیں گے۔ امی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، امی ساری کتابیں مناسب ہیں، بس ایک دفعہ میں نظر مار لوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں کسی بھی قریبی ردی والے کو یہ کتابیں دینی چاہیے، اردو بازار میں ہمیں اس کی قیمت بہت اچھی ملے گی۔ رمشا بی بی بتا رہی تھیں کہ ان لوگوں نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، یعنی یہ ساری کتابیں اچھی ہیں
جبھی انہوں نے اسے پڑھا ہے۔ میری بات سن کر امی فوراً سے بولی، تمہیں ان کے گھر کی خواتین کا نام بھی پتہ ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے رمشا بی بی کا وہ چہرہ لہرایا جو اکثر ان کا مجھے دیکھ کر ہو جاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ امی کو بتاؤں وہاں کی عورت میرے لیے کیسے جذبات رکھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی جو کسی عورت کے کردار کشی کرے۔ چپ چاپ میں نے پانی پیا تھا اور امی کے ہمراہ ہی چھوٹی موٹی باتوں کے ساتھ کھانا تناول کر لیا تھا۔ اب میں صحن میں آ چکا تھا۔ امی جان نے ساری کتابیں تھیلے سے نکال کر صحن میں ہی سجا دی تھی۔ میں نے 5 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے کتابوں کا تھوڑا بہت اندازہ تھا مجھے۔ میں زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا اور اب کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ کچھ کتابیں درمیان سے پھٹ چکی تھی، کچھ کی حالت بہت اچھی تھی، کچھ ایسا لگتا تھا جیسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں۔ میں نے ایک انگریزی کی کتاب کو کھولا تھا۔ میں دوبارہ پیج پلٹتا جب اچانک ایک لفافہ میرے ہاتھ آیا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اندر کچھ کاغذ سا تھا۔ میں نے اسے نکال لیا تھا۔ میں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن تھوڑی اردو اور انگلش سمجھ لیا کرتا تھا۔ میں نے جب وہ کاغذ کھول کر دیکھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ پرانے زمانے کا کوئی گورنمنٹ بانڈز تھے۔ میرے دل و دماغ میں رمشا بی بی کے دادا صاحب آ گئے تھے جو گورنمنٹ افسر تھے، یعنی یہ ان کے ہی تھے، مگر وہ اب اس دنیا میں حیات نہیں تھے۔ میرے دل میں یکدم لالچ پیدا ہوئی تھی۔ امی میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بس خاموشی سے ان بانڈز کو ایک طرف رکھ لیا تھا اور اب بالکل عام انداز میں کتابیں دیکھنے لگا تھا، جب اچانک میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں جو تم نے چھپا لیا ہے؟ ماں کو نہیں بتاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میں بری طرح سے گڑبڑا گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ارے اس میں کچھ خاص نہیں ہے، بس فالتو کاغذ ہیں، اس لیے ایک طرف رکھ دیا ہے، آخر میں سکون سے دیکھوں گا، آپ مجھے وہ پیلی کتاب دے دیں۔ امی جان کا دھیان میری طرف گامزن ہو گیا تھا اور وہ واپس کتابوں میں ہی لگ گئی تھیں، جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ پرانے زمانے کا بونڈز تھا، یعنی اس میں کروڑوں روپے کی قیمت ہوگی، میں امیر آدمی بن سکتا ہوں، میں پوری زندگی میری تبدیل ہو سکتی ہے۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آنے لگ گئے تھے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایسے بونڈز کے بارے میں نے اکثر سن رکھا تھا، اس لیے میں حد سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا کام میں نے 15 منٹ میں نپٹایا تھا اور وہ کاغذ لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ امی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہت مشکل سے کمیٹی کے پیسوں کے ذریعے میں نے ایک موبائل فون خریدا تھا اور اب میں اس بانڈ کو گوگل کرنے لگا تھا۔ چند لمحے کے بعد جو رقم میرے سامنے چلی آئی تھی اسے دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کوئی عام بونڈز نہیں تھے بلکہ کروڑوں کا بونڈ تھا۔ یقیناً رمشا بی بی کے دادا نے ہی ان کے بچوں کے لیے رکھا ہوگا۔ مجھے افسوس ہونے لگا تھا، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ کہیں ان لوگوں کو اس بونڈ کی ضرورت ہو؟ لیکن میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ انہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے امیر کبیر لوگ ہیں، اتنا پیسہ، اتنا بڑا گھر ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت مجھے ہے۔ میں اپنا گھر خریدوں گا، گاڑی لوں گا، کاروبار کروں گا اور پھر رمشا بی بی سے شادی کر لوں گا۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے تھے۔ دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا۔ میں اب امی کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس بات سے انجان کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے امی کا انتظار اب شدت سے ہونے لگ گیا تھا۔ 1 گھنٹہ بیت گیا، آنکھیں اب تھکن سے بند ہونے لگ گئی تھیں۔ میں کب بستر پر سر رکھے گہری نیند میں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔
ابھی میں نیند میں ہی تھا جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو ایسا لگا جیسے میرے بابا جان کھڑے ہوں اور مجھ سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے مزید غور کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ زندگی میں حالات ہمیں ہر دفعہ موقع دیتے ہیں امیر ہونے کا اور غریب رہنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی دو راستے بناتے ہیں، ایک اچھائی اور حلال کا، دوسرا حرام اور برائی کا۔ اب یہ ہم پر ہوتا ہے ہم اچھائی اور حلال کو قبول کریں یا برائی اور حرام کو اپنا لیں، دوست بنا لیں۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آج تم کسی کی امانت اس کے واپس کر دو گے، رب العالمین تمہیں بہتر انعام دے گا۔ یہ تمہارا امتحان ہے، اس کو اگر پاس کرنا چاہتے ہو اگلے شخص کی امانت اس کو واپس کر دو۔ بابا جان اور بھی کچھ کہہ رہے تھے جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں گہرے خواب سے باہر آیا تھا۔ میں حیران ہو کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، پسینے سے میرا پورا چہرہ تر ہو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا دیکھ لیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 سال پہلے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا تھا، جس کے بعد مجھے کباڑیا کا کام کرنا پڑا تھا۔ میں کچھ دیر تک بالکل سن ہو کر زمین پر بیٹھا رہا اور جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے میں نے وہی بونڈ اپنے ہاتھ میں لیے۔ یعنی میرے بابا جان مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، اسے واپس کرو۔ اگر تم امانت میں خیانت کرو گے تمہیں رب العالمین کبھی کچھ بھی نہیں نوازے گا۔ بے شک میں غریب تھا لیکن ایماندار ضرور تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اچھائی کے راستے پر چلے تھے اور ہمیں بھی اچھائی کا ہی راستہ دکھایا تھا۔ کچھ دیر تک میں اسی سوچ میں گمراہ تھا، پھر میں نے اس بونڈ کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی تھیں اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، میں حرام اور برائی کا راستہ اپنے لیے منتخب نہیں کروں گا بلکہ حلال اور اچھائی کا راستہ اپنے لیے منتخب کروں گا، اور یہ امانت جن کی ہے ان تک لازمی پہنچاؤں گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے رمشا کے دادا گورنمنٹ افسر تھے، یہ بانڈز انہی کا تھا اور اب اس پر حق ان کے بچے رکھتے تھے، میں نہیں۔ میں اب امی کا انتظار کیے بغیر واش روم چلا گیا تھا اور نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے تھے۔ اگر ان کے دل میں آیا وہ یہ بانڈز مجھے بھی واپس کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ ان کی امانت ان کے سپرد ہونی چاہیے۔ آج میری ملاقات رمشا کے بابا اور ان کے بھائی وغیرہ سے ہونے والی تھی، اس لیے جان بوجھ کر میں نے اپنا عید کا لباس زیب تن کیا، جس میں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن غریب کو بھی دیا ہے اور امیر کو بھی، بس قسمت کی بات ہوتی ہے۔ امیر کے پاس اگر حسن آ جائے تو وہ غرور پسند ہو جاتا ہے، اور ایک غریب کے پاس حسن آ جائے اور وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتا ہے۔ میں باہر آیا، امی آ چکی تھی۔ مجھے تیار دیکھ اور عید کے لباس میں دیکھ وہ حیرت سے بولیں، کیا بات ہے جناب، کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، ایک کام سے جا رہا ہوں، آپ گھر پر رہنا، اور اگر پیچھے سے کوئی آئے تو کتاب وغیرہ نہیں دینا، ہم اردو بازار ہی جائیں گے، میں بس کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھنے لگا امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کاغذ میں ایسا کیا تھا جو تم نے چھپایا تھا اور اب اچانک کہیں جا رہے ہو؟ میری ماں کی چھٹی حس بہت اچھی تھی، وہ معمولی بات میں بھی اصل بات ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ میں ان کو بتانا چاہتا تھا لیکن میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، کہیں امی کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو جائے۔ میرے باپ نے مجھے تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ یہ جس کی امانت ہے اسے لوٹا دو۔ اگر امی کے دل و دماغ میں لالچ آ گیا پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں انہیں بہانہ دیتے ہوئے بولا، زیادہ کچھ نہیں، میرا ایک دوست ہے، اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اسی کی پارٹی دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہونا، ہو سکتا ہے ہم دونوں آج ہی اردو بازار چلے جائیں۔
یہ کہہ کر اب میں ٹھہرا نہیں تھا، مجھے معلوم تھا اگر میں ٹھہر جاتا تو وہ مجھ سے سچ اگلوا ہی لیتی۔ میں سیدھا اس بڑے علاقے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں سے میں نے آج وہ ردی اٹھائی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، لیکن میں نے ہر ایک خیال کو جھٹک دیا تھا۔ میں صرف اور صرف انصاف کے راستے اور سچائی کے راستے پر چلنا چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کا سامنا اور اللہ تعالیٰ کا سامنا نہ کر سکوں۔ میں دروازے پر جا پہنچا، سیکیورٹی گارڈ نے بنا کچھ بھی کہے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں سیدھا رمشا بی بی کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور گارڈ کے پاس جا کر بولا، اندر اطلاع دے دو کہ ردی والا آیا ہے، اس کے پاس ایک ضروری سامان ہے، وہ واپس کرنا ہے۔ گھر کے اندر بڑے صاحب آ گئے ہیں۔ میری بات سن کر گارڈ نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور بولا، تمہارے پاس ان لوگوں کا کیا قیمتی سامان ہے؟ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور بولا، ضروری کام ان سے ہی ہے اور ان کا قیمتی سامان میں ان کے ہی سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی ہوگی اندر بات کر لو، بولنا کتاب میں سے کچھ ملا ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ جبکہ گارڈ اب اندر چلا گیا تھا اور چند لمحے بعد باہر آ کر بولا، رمشا بی بی نے بولا ہے آپ کو اندر لے آؤں، مگر ابھی بڑے صاحب نہیں آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس کے ہمراہ اندر چلا گیا تھا۔ وہ مجھے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے کر آیا تھا۔ رمشا بی بی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ فوراً میرے قریب آ کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا جاوید صاحب، آپ دوبارہ چلے آئے ہیں؟ کیا قیمتی سامان رہ گیا تھا یا پھر کوئی بات کرنی ہے؟ ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ یقیناً ان کے دل و دماغ میں یہی خیال چل رہا تھا کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی جان سے ملاقات کرنی ہے، آپ پلیز ان سے رابطہ کر لیں اور بولیں ردی والے جاوید کے پاس ان کا ایک بہت ہی قیمتی لفافہ ہے، آپ جلدی گھر آ جائیں، مجھے بھی نکلنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، خیریت ہے جاوید، سب ٹھیک ہے۔ وہ اب کافی نارمل نظر آ رہی تھی، شاید اسے بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ بولا، آپ کی مہربانی ہوگی، خدا را آپ اپنے بابا جان سے میری بات کروائیں یا پھر ان سے بولیں کہ آپ گھر آ جائیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ آج بابا جان کی بہت ہی ضروری میٹنگ ہے، تمہیں پتہ ہے ہم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں، قرضے میں بہت اندر تک ڈوبے ہوئے ہیں، بابا جان انویسٹمنٹ کے لیے ہی گئے ہوئے ہیں، خیر میں فون کر کے انہیں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ بڑا گھر، بڑی گاڑیاں ہونے کے باوجود وہ لوگ پریشان تھے۔ مجھے اب اپنا آپ برا لگنے لگا تھا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں لالچ کیوں پال لی۔ کاش میں ایسا نہیں کرتا، میں نے خود کو ڈانٹا تھا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی کسی اور چیز کو دیکھ دل میں لالچ پیدا نہیں کروں گا، اور آسمان کی جانب دیکھ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مانگی تھی کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ مجھے سیدھی راہ پر ہی چلا رہے ہیں، مجھے بھٹکنے نہیں دے رہے۔ کچھ دیر کے بعد رمشا چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان تھوڑے حیران ہوئے ہیں لیکن آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں، اگر تم کہو اب میں تمہارے لیے چائے بنا لوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اب ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور جبکہ وہ اب خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ لوگ مجھے انعام دیں گے؟ کیا پھر یہ اپنا کام لے کر مجھے ذلیل کر کے بھگا دیں گے؟ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو، قسمت آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتی۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ ایک ردی والے کو ایسی اہمیت ملنا شروع ہو جائے، اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے میرے آگے چارپائی رکھی تھی،
چائے رکھی اور وہ بہت ہی نرمی سے بولی، میں آج تک کسی کے لیے خود سے چائے نہیں بنا پائی، لیکن آج میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے، پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ ایک دفعہ امی کو بنا کر پلائی تھی، انہوں نے خوب تعریفیں کی اور انعام بھی دیا تھا، جب کہ میں بنا کچھ بھی کہے کپ کو لبوں سے لگا لیا تھا۔ جیسے ہی پہلا گھونٹ میرے حلق سے اترا، چائے کا ذائقہ کافی اچھا تھا اور میری زبان میٹھی ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، چائے واقعی بہت اچھی بنی ہے۔ میں اب اتنا امیر تو نہیں ہوں کہ آپ جیسے رئیس عورت کو انعام دے سکوں۔ میری بات سن کر وہ خفگی سے بولی، میں عورت نہیں ہوں، ابھی لڑکی ہوں۔ جب کہ میں اب مسکرا اٹھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جنس آپ کا عورت ہی ہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں بولی ہے۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں کھلکھلائی تھی۔ اس کا اتنے زور سے ہنسنا میری سمجھ سے باہر تھا، مگر میں نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جاوید تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں بہت اچھی لڑکی ہوں، پڑھائی کرتی ہوں، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرتی، بس اپنے آپ میں مگن رہتی ہوں۔ تمہارا بہت خیال رکھوں گی، ہم دونوں بہت اچھے بہترین دوست بن سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گی، اس لیے میں نے پہلے سے ہی جواب تیار رکھا تھا۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھے پسند کرتی ہیں، آپ کی پسند کون سی ہے اس بات کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آپ دوستی کرنا چاہتی ہیں یا مجھے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کے اسٹیٹس میں اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رمشا بی بی، خدا کے لیے میری زندگی کو مشکل نہیں کریں۔ آپ اور میں دو الگ لوگ ہیں، ہماری زندگیاں بہت مختلف ہیں، پلیز آپ مجھے پریشان نہیں کیا کریں، میں تنگ ہو رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر پکڑے بیٹھی رہی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رمشا بی بی کے والد صاحب سکندر صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں بلا لیا ہے؟ آخر ایسا بھی کیا ہے تمہارے پاس ہمارا قیمتی جو تم مجھے دینا چاہتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں بولا، آپ کے والد صاحب گورنمنٹ افیسر تھے۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا یہ پوچھنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ یہ بات تم رمشا سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ جب کہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، ارے نہیں سر، معاملہ کچھ اور ہے۔ دراصل آج میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ کی بیٹی نے مجھے کتاب دی تھی۔ میں ردی والا ہوں، آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں مزید بولا، دراصل جب میں گھر پہنچا اور میں نے کتابیں دیکھنا شروع کی، اس کتاب میں مجھے ایک لفافہ ملا، اور جب میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس میں گورنمنٹ بانڈز تھا، یعنی آپ کے والد کا ہی کوئی بانڈز ہوگا جو انہوں نے کسی کتاب میں رکھا تھا، وہ میں آپ کو واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے گوگل کیا ہے، یہ تقریباً کروڑوں میں پیسہ ہے۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ پر بالکل سن رہ گئے۔ میں نے وہ بانڈز ان کی طرف بڑھا دیا اور سر جھکا کر بولا، پہلے میرا ارادہ اس کو کھانے کا تھا، لیکن یہ کسی اور کی امانت تھی، میں اس طرح اس پر حق نہیں جتا سکتا تھا اور نہ ہی گناہ کما سکتا تھا۔ یہ امانت مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی، وہ میں نے کر دی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ میری بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس بانڈز کو کھول کر دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے اس وقت مجھے پیسوں کی کتنی ضرورت تھی؟ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کے جیسے میری حالت ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بابا جان نے یہ بانڈز ایسی فارغ کتاب میں رکھا تھا جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مجھے اس کے بارے میں علم ہے، میں لائبریری کی ہر کتاب
کو ہی تقریباً چھان چکا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ نہیں ملا، اور تم نے ایک دفعہ میں ہی تلاش کر لیا۔ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ میں ان کا ہاتھ تھام کر بولا، بس سر، میرے لیے دعا کریے گا، اور کبھی میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور مجھے یاد کریے گا۔ مجھے ایک اچھی نوکری کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر ایک اچھی نوکری میرے لیے مل جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ زیادہ تعلیم نہیں ہے، لیکن ہاں دماغ بہت تیز چلتا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب مجھے آپ اجازت دیں۔ وہ بولے، ارے ایسے کیسے؟ تم بنا کھانا کھائے جا سکتے ہو؟ تم نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا ہے، میں تمہیں کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ تم جیسے ایماندار لوگوں کی ہی مجھے ضرورت ہے۔ میں تمہیں نوکری پر بھی رکھوں گا، لیکن فی الحال میرے اپنے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ دیا تھا، مگر میں بنا کچھ بھی کہے خدا حافظ بول کر ان کے گھر سے نکل آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ بڑے لوگ اپنا کام کروا کر اگلے کو بھول جاتے ہیں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت مجھے کیسا وقت دکھانے والی ہے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ امی نے مجھ سے اس درمیان کئی سوالات کیے تھے، لیکن میں نے کسی کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں امی جان کو سچائی بتا کر ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کا بہت بڑا خواب تھا، ایک امیر عورت بننے کا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں خود بے بس تھا۔ مجھے اس درمیان رمشا بی بی خوب یاد آئی تھی۔ میں نے کس طرح ان کے منہ پر ان کی نفی کی تھی، ان کے جذبات کو پیروں تلے کچل دیا تھا، لیکن میں اپنا اور ان کا سٹیٹس جانتا ہوں، اس لیے میں انہیں ایسا کوئی بھی دلاسا نہیں دینا چاہتا تھا جو آگے جا کر ہمیں نقصان دے۔ 1 ہفتہ مزید بیت گیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میرا ارادہ آج گلی گلی گھوم کر ردی جمع کرنے کا تھا۔ ابھی میں کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ اماں نے کھولا تھا۔ میں بھی اب باہر آ گیا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور نہیں، رمشا بی بی، ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں حیران و پریشان ہو گیا تھا، اتنے رئیس لوگ میرے گھر کیسے آ گئے؟ امی بھی حیرت سے میری شکل دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً سے آگے بڑھا۔ سکندر صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا اور بولے، تم تو ایسے غائب ہوئے، پلٹ کر ہم سے خیر خبر بھی نہیں لی۔ تمہیں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھتے پوچھتے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب اندر بھی نہیں بلاؤ گے کیا؟ میں فوراً سے بولا، ارے نہیں نہیں صاحب جی، آئیں آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ مجھے بتا دیتے، میں خود آپ کو گھر کا ایڈریس دے آتا۔ آپ کو اتنی تکلیف کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جبکہ وہ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، اب رشتہ داری کرنی ہے تو تکلیف کیسی؟ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ آؤ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سامنے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا، مگر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ امی بھی مجھے ہی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رمشا کو دیکھا تھا، وہ بالکل چپ چاپ تھی۔ چند لمحے بعد سکندر صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں معلوم ہے تمہاری وجہ سے آج میں کتنی بڑی اذیت سے باہر آیا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے اگر تم بروقت وہ بانڈز مجھے واپس نہیں کرتے، میں آج تمہارے سامنے یوں زندہ سلامت نہیں بیٹھا ہوتا۔ میرا حال بہت برا تھا۔ قرضہ مجھ پر اتنا ہو چکا تھا کہ میں نے مرنے کا فیصلہ لے لیا تھا، لیکن اب میں ہر فکر سے آزاد ہو چکا ہوں۔ سب کا قرضہ اتار دیا ہے، اپنے کاروبار کو بھی دوبارہ سے سٹیبل کر لیا ہے، اور اب میں نے طے کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اللہ آپ کی سوچ کو مبارک کرے، اور بہت بہت مبارکباد ہو، آپ کی پریشانیاں حل ہو گئیں۔ میری ذات سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کی چیز تھی، آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا۔ اس کا اجر مجھے اللہ میرا دے گا۔ وہ بولے، تمہیں اب اس کا اجر
ملے گا۔ تم نے مجھ سے بولا تھا کہ تمہیں نوکری کرنی ہے، کوئی ایسی نوکری جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اور اچھی ہو۔ تمہارا دماغ بہت چلتا ہے، تم میرے کاروبار کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہی ہوگے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اور مجھے ایک ایسے انسان کی اشد ضرورت ہے جو محنت کش ہو اور لوگوں کو ڈیل کرنا جانتا ہو۔ تمہارا ردی کا کام ہے، تم لوگوں کو ڈیل اچھے طریقے سے کر لیتے ہو، بس اب تمہیں وہاں پر اپنی سکلز اور بہتر بنانی ہیں۔ میں تم پر اپنا پورا وقت دوں گا اور اس کے علاوہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینا چاہتا ہوں، تمہیں ایک گھر دینا چاہتا ہوں، ایک گاڑی دینا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کو پورے طریقے سے تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں نہیں سر، میں آپ کا یہ احسان نہیں لے سکتا۔ اگر آپ مجھے نوکری دے رہے ہیں، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ رمشا بی بی پڑھی لکھی لڑکی ہیں اور میرے پاس صرف 5 جماعت تک کی تعلیم ہے، میں ان کا ہم سفر کیسے بن سکتا ہوں؟ میں کوئی خیالات کی دنیا میں جینے والا انسان نہیں تھا، میں حقیقت پسند تھا اور حقیقت کو ہی قبول کرنا جانتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن جب میں تمہیں سامنے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ تم اسے خوش رکھو گے جو انسان اتنی غربت ہونے کے باوجود اتنا ایماندار ہو سکتا ہے؟ وہ میری بیٹی کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کرے گا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے بزنس مین سے کروں گا اور پھر ان کے ساتھ مل کر کاروبار کروں گا، لیکن اب مجھے سمجھ آیا ہر چیز کاروبار نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایمانداری بھی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور مجھے اندازہ ہے تمہیں بھی میری بیٹی پسند آ جائے گی۔ اب بولو، میرے ساتھ کام کرو گے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی، خوشی کے مارے ان کی آنکھیں نم ہو رہیں۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا اور میں نے ہاں بول دی تھی۔ مجھے لگا تھا یہ سب کچھ وقتی ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن ہی وہ مجھے اپنے ساتھ سائٹس پر لے گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھانے لگ گئے تھے۔ پورا 1 مہینہ میرا الجھن بھرا گزرا تھا، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتا تھا، بس سب سر سے گزر جاتا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان میری رمشا بی بی سے 2 دفعہ فون پر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم کامیاب نہیں ہو جاتے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ محبت اسی کا نام ہے، جب محبوب پریشان ہو، مشکلات میں گھرا ہو، اگلے شخص کو مدد کرنی چاہیے، اور میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تم بے فکر ہو کر مجھ سے بول سکتے ہو۔ لیکن میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ جب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، اس کا کوئی احسان نہیں لوں گا، بلکہ اسے رانی بنا کر رکھوں گا۔ جس عورت نے میری اتنی غربت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے لیے پسند کیا، وہ کتنی سخی دل کی ہوگی۔ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شادی کے لیے بھی ہاں بول دیا تھا۔ تقریباً کوئی 6 مہینے کے بعد مجھے پورا کام سمجھ آ گیا تھا۔ دماغ تیز ہونے کی وجہ سے میں نے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا تھا اور وہ خود بھی حیران و پریشان رہ جاتے تھے۔ پرسنالٹی بھی اتنی اچھی تھی کہ سب ہی مائل رہتے تھے۔ 6 مہینے کے اندر اندر میں نے اپنا مکان بھی بنوا لیا تھا۔ بابا جان نے جگہ بہت بڑی خریدی ہوئی تھی، لیکن بس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں کبھی اسے بنوا نہیں پایا تھا۔ تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد میں نے رمشا سے شادی کر لی تھی۔ آج وہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی ہے۔ میری زندگی بدل چکی ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی ہے، ماں کے پاس وہ تمام خوشیاں ہیں جس کی وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتے آئی تھی۔ یہ سب رمشا کے نصیب سے ملا ہے اور میری ایمانداری کی وجہ سے۔ اگر میں ایمانداری کے ساتھ نہیں چلتا، اس دن ان کی امانت ان لوگوں کو واپس نہیں پہنچاتا، شاید آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔
نہ یہ سکون ہوتا اور نہ ہی یہ سب خوشیاں۔ شاید پیسہ ہوتا، یہ گھر کاروبار ہوتا، لیکن دل کو وہ تسلی نہیں ملتی جو اب ملتی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پیسہ دیکھ کر اپنی نیت کبھی تبدیل نہیں ہونے دیں۔ خود پر بھروسہ رکھیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔